اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا لیث نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا سعید المقبوری نے اپنے والد سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں بینما نحن فی المسجد، اس دوران کہ ہم مسجد میں تھے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے فرمایا انطلقوا الی یہود، یہودیوں کی طرف چلو، فخرجنا، پس ہم نکلے، حتی جئنا بیت المدراس، یہاں تک کہ ہم ان کے کتاب پڑھنے کی جگہ ان کے مدرسے میں آئے، فقال اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، اور میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے نکال دوں، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، بس جو کہ تم میں سے اپنے مال میں سے کوئی چیز پاتا ہے اسے وہ بیچ دے، وَإِلَّا وَغَرْنَا فَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم خوب جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح ان کو اشارہ دے دیا تھا کہ میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، جزیرہ عرب سے نکالنا چاہتا ہوں، اور ان کو دعوت دی کہ تم اسلام لے آؤ اور محفوظ ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے بیت مدراس، مدراس اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے، یہ بہت بڑے عالم کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مراد وہ مدرسہ ہے جہاں پر ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر آ کر آپ نے ان کو دعوت دی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ یہودی کون تھے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما نحن فی المسجد، ہم مسجد میں تھے، اور ابو ہریرہ جو ایمان لائے ہیں وہ خیبر کے بعد لائے ہیں، غزوہ خیبر ہونے کے بعد ابو ہریرہ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا یہود کی طرف نکلو تو اس میں ابو ہریرہ بھی تھے، اس کا مطلب ہے یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس کے پھر دو احتمالات ہیں، ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر ہی کے یہودی تھے، آپ خیبر فتح ہونے کے بعد ان کو نکالنے کا ارادہ کر چکے تھے، لیکن پھر انہوں نے منت سماجت کی کہ ہمیں یہاں پر رہنے دیں، ہم یہاں پر کھیتی باڑی کریں گے، آپ کو نصف اس کا دیتے رہیں گے۔ یا دوسرا جو مفسر شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد مدینے کے اندر کچھ بچے کھچے یہودی تھے، مدینے سے جب آپ نے 3 قبیلوں کو نکال دیا تو اس کے باوجود کچھ یہودی مدینے میں تھے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو مدینے کے اندر ایک یہودی تھا کہ جس کے گھر پہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 قبیلوں کو نکالنے کے باوجود بھی مدینے کے اندر کچھ یہودی تھے، اور آپ نے ان کو نہیں نکالا تھا کیونکہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی تھی جو ان کو ایسا کرنے پر، جو ان کو سزا کے طور پر نکالا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان یہودیوں کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، جزیرہ عرب کو اللہ تعالی شرک اور کفر سے پاک کرنا چاہتا ہے، تو تمہارے پاس جو کوئی ایسی چیز ہے نا جو تمہیں بڑی پسند ہے اس کو تم بیچ لو، وگرنہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، وہ انہی کے پاس جائے گی، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو یہودی تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کو جزیرہ عرب سے نکالنے کا جو آپ کا فیصلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر چکے تھے، لیکن اس فیصلے کا اظہار نہیں ہو پایا،
البتہ اس فیصلے پر عمل جو تھا وہ یعنی فیصلے پر عمل آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، لیکن فیصلے پر عمل امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کروایا تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن عیینہ نے، وہ سلیمان بن ابی مسلم الاحول سے، انہوں نے سنا سعید بن جبیر کو، انہوں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، وہ کہہ رہے تھے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، اور تمہیں کیا پتا جمعرات کا دن کیا ہے۔ ثم بکا، پھر وہ رو پڑے، حتی بل دمعہ الحصا، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں نے زمین کی کنکریوں کو گیلا کر دیا۔ قلت یا ابن عباس ما یوم الخمیس، میں نے کہا ابن عباس یہ جمعرات کا دن کیا ہے یہ معاملہ؟ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہو گئی تھی جمعرات کے دن۔ فقال ائتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ ابدا، آپ نے فرمایا تھا میرے پاس کوئی جو ہڈی ہوتی ہے، یعنی کہ کندھے کی ہڈی، کتف کندھے کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک ہڈی ہوتی ہے چوڑی سی، یعنی وہ میرے پاس لے کر آؤ کسی جانور کی، اس کے اوپر میں تمہیں کچھ چیزیں لکھ دوں، کیونکہ کتابت کے طور پر ان کے ہاں ہڈی، کپڑا اور ورق اور پتے، یہ سب چیزیں لکھنے کے طور پر استعمال ہوتی تھی، میں اس پر کچھ لکھ دوں تمہیں، ایسی چیزیں لکھ کر دوں گا اس کے بعد تم کبھی بھٹکو گے نہیں۔ فتنازعوا، بس انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور نبی کے پاس تنازع اور اختلاف لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس کیا جائے۔ فقالوا ما له احجر، وہ کہنے لگے کیا ہے انہیں، کیا وہ بیماری کی وجہ سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں؟ استفہموہ، ان سے پوچھو۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی، تم مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الی، جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ فامرہم بثلاث، آپ نے اس وقت پھر 3 چیزوں کا حکم دیا۔ قال اخرجوا المشرکین من جزیرۃ العرب، پہلا کام یہ کرو کہ تم مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ نمبر 2، وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، آنے والے وفد کو تحفے تحائف اسی طرح دیتے رہنا جس طرح میں ان کا اکرام کرتا تھا، ان کو تحفے دیتا تھا۔ وَالثَّالِثَةُ، اور تیسری چیز جو تھی، اما ان ساکت عنہا، یا تو آپ تیسری چیز سے خاموش ہو گئے، واما ان قالها فنسیتها، یا تیسری بات آپ نے کہی تھی اور میں اس کو بھول گیا۔ قال سفیان هذا من قول سلیمان، سفیان کہتے ہیں یہ جو بھول والی بات ہے نا یہ سلیمان کا قول ہے۔ اس حدیث مبارک کی تفصیل اور اس پہ کچھ جو ہے وہ وضاحتیں ہیں اور کچھ منکرین حدیث اور ان لوگوں کے اس حدیث سے کچھ باطل قسم کے استدلالات ہیں، اس پر انشاءاللہ تسلی اور تشفی والا جواب اللہ کی توفیق سے کل کے درس میں دیا جائے گا، لیکن آج مختصر سی اس کی وضاحت کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت محبت رکھتے تھے، جمعرات کے دن کو یاد کر کے رو پڑے اور کہنے لگے کہ یہ سخت دن، جمعرات کا دن بڑا ہی سخت تھا، تمہیں کیا پتا کہ وہ دن کتنا سخت تھا۔ یہ بہت زیادہ روئے، پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہے جمعرات کا دن جو آپ بار بار کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے تو آپ کی بیماری نے جو زور پکڑا تھا وہ جمعرات کے دن پکڑا تھا، جمعرات کے دن آپ کی بیماری بڑی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں کہا تھا کہ کوئی چیز لے کر آؤ، کندھے کی ہڈی لے کر آؤ
میں اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھ دوں تمہیں تاکہ تم اس کے بعد اختلاف نہ کرنا، گمراہ نہ ہونا۔ اس وقت صحابہ کرام کی دو جو تھے وہ جو قریب تھے ان میں دو آراء بن گئیں۔ کچھ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، کچھ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہے، اس حالت میں ان کو مشقت میں نہ ڈالو، آپ کو آرام کرنے دو، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لکھنے لکھوانے والے معاملے کے اندر لے کر آؤ۔ یہ دو آراء بن گئیں۔ جب آپس میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ایک دفعہ پوچھو کہ کیا واقعی آپ نے کہا ہے کہ واقعتاً لکھنے کے لیے کوئی چیز منگوائی جائے؟ جب دوبارہ آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا بس رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف لے کر جا رہے ہو یا جس چیز کی طرف تم سمجھ رہے ہو کہ شاید میں بیماری کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے علم نہیں اس بات کا، چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں میں اس میں بہتر ہوں، رہنے دو۔ لیکن تین چیزوں کا آپ نے حکم دیا، ان میں سے دو کا ذکر ہے، تیسری کا راوی کہتا ہے کہ میں بھول گیا۔ ایک مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، یہ حتمی اور قطعی بات ہے کہ آج بھی جزیرہ عرب کے اندر وہاں پر مشرک کو رکھنے کا جواز نہیں ہے، اس کو وہاں پر سکونت دینا، ہاں وہاں پر وہ جاتے ہیں خدمت کے لیے، کام کرنے کے لیے، یہ صورت الگ ہے، لیکن ان کو یہاں سے نکال دو۔ اور یہی چیز تھی کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ غلاموں میں سے بھی کسی کو میں یہاں پر نہ رہنے دوں، ان عقیدے والوں میں سے۔ تو جب ان کو اس مجوسی نے جس وقت شہید کیا تو اسی وقت انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا ان کو نکال دیں۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ جس طرح میں وفد کا، آنے والے مہمانوں کا میں اکرام کرتا ہوں، ان کو تحفے تحائف دیتا ہوں، تم ان کے ساتھ یہ کرتے رہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا اخلاق تھا۔ آپ کے پاس جو کوئی وفد ملنے آتا آپ ان کو تحائف دیتے تھے، آپ ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں دے کر رخصت کرتے تھے کہ جن سے ان لوگوں کو خوشی ہوتی تھی، اور آنے والے مہمان کو تحفہ دینا، خوش رکھنا، یہ ایک آج بھی یہ بڑے ذہن کے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز پر راوی کہتا میں بھول گیا۔ انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر کچھ ہمارے انشاءاللہ کچھ تفصیل ہے، وہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کو صحیح جو فہم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث نمبر 3167 اور 68۔